الرحمن الرحیم، رحمان میں رحمت کے سلسلے میں بہت زیادہ مبالغہ ہوتا ہے، بہت ہی زیادہ مہربان، یا یوں کہیں کہ دنیا اور آخرت میں سب پر مہربان۔ اور رحیم وہ ہے کہ جس میں رحمت یعنی رحیم کے اندر رحمت کا مادہ کم ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی میں رحمان جب ہم اللہ کو کہتے ہیں تو اس میں رحمت میں بہت زیادہ مبالغہ ہے، یعنی اتنی رحمت کہ کوئی اس کے مقابل نہ ہو۔ اسی لیے کسی شخص کا نام رحمان رکھنا مناسب نہیں ہوتا، عبد الرحمن رکھنا چاہیے، منع کیا علماء کرام نے۔ تو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں رحمت ظاہر فرمائے گا۔ دنیا میں تو سب پر ہی آپ دیکھیں، کفار پر، مرتد پر، مسلمان پر، ہر ایک پہ اللہ تعالیٰ کرم نوازی فرما رہا ہے، اور آخرت میں کفار پر اتنی کرم نوازی ضرور ہوگی کہ اللہ تعالیٰ حساب و کتاب شروع فرمائے گا، اور میدان محشر کی سختی اور تنگی سے وہ کم از کم جہنم کی طرف جاتے ہوئے ایک راحت سی محسوس کریں گے، کیونکہ وہ اتنا خطرناک ماحول ہوگا کہ روایات میں آیا کہ کفار یہ تمنا کریں گے کہ کاش حساب و کتاب کر کے اللہ ہمیں جہنم میں ڈال دے لیکن اس عذاب سے بچائے۔ تو یوں اللہ تعالیٰ کی بڑے کرم نوازی ہے، لیکن جو حقیقی اللہ کا کرم ہے، جو اس کی رضا ہے، وہ صرف مومن کو حاصل ہوگی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور خصوصاً آخرت میں کفار کے لیے اس میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ اس اعتبار سے ہمارے وہ بھائی بہن جو چھوٹی چھوٹی چیزوں کے نہ ملنے کی بنا پر احساس محرومی کا شکار ہو کر بعض اوقات اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکوہ شکایت کر بیٹھتے ہیں، انہیں سوچنا چاہیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو مسلمان بنایا، بغیر آپ کے طلب کیے مسلمان گھرانے میں پیدا کیا، اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور اہل محبت میں سے بنایا۔ ہم اللہ سے بھی محبت کرتے ہیں، انبیاء علیہ السلام سے، خصوصاً سید الانبیاء علیہ السلام سے، صحابہ کرام، آل بیت اطہار، اولیاء عظام، سب سے ہم عقیدت، محبت اور پیار کا تعلق رکھتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت ہی بڑی کرم نوازی ہے جو اس نے بغیر طلب کیے ہمیں عطا فرمائی۔ اللہ چاہتا تو ہمیں غیر مسلم کے گھر میں پیدا کرتا، اللہ تعالیٰ چاہتا تو کسی گستاخ کے گھر میں پیدا کرتا اور ہم اللہ تعالیٰ کو برا بھلا کہہ رہے ہوتے، رسولوں کو کہہ رہے ہوتے، اہل بیت اطہار کی شان میں گستاخی کر رہے ہوتے، یا صحابہ کرام کو معاذ اللہ برا بھلا کہہ رہے ہوتے، لیکن اللہ نے ہمیں ان مصیبتوں سے محفوظ رکھا۔ یہ مقام شکر ہے، یہ وجہ شکر ہے، اور بہت بڑی وجہ ہے شکر کی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب بھی آپ دعا کریں، میں بھائی بہنوں سے گزارش کرتا ہوں یہ بھی دعا کیا کریں، یعنی اظہار تشکر کیا کریں کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مسلمان بنایا۔ یہ آپ کو پتہ چلے گا جب موت آئے گی، جب ہم قبر میں جائیں گے، جب میدان محشر میں دنیا ختم ہو جائے گی، تباہ ہو جائے گی، سب چیزیں ختم، فنا، اب آخرت ہوگی۔ اس وقت مسلمان کو اندازہ ہوگا کہ اسلام سے وابستگی کس قدر اہم چیز ہے، اور جو اس سے وابستہ نہیں وہ کس قدر حسرت، پچھتاوے، عذاب اور ذلت میں مبتلا ہوگا۔